السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے لے کر 63 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ ہوا ادنا، وہ ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے جو ہوا خیر، وہ بہتر ہے۔ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم نے مانگا ہے، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ سب لوٹے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ اللہ سے، ذالکا، وہ، بأنہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون، تھے وہ سب انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون، اور وہ سب قتل کرتے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، ذالکا، وہ، بما، اس وجہ سے جو، عصوا، ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ سب تھے وہ حد سے تجاوز کرتے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو سب یہودی بنے، والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور سب بے دین، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور، خُذُوا، سب تھام لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، اسے جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو ہمیں روز ایک ہی طرح کا کھانا مل رہا ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات ہے، اعلیٰ چیز کے بدلے میں کمتر چیز مانگ رہے ہو، یعنی ایک چیز بالکل مفت میں، بالکل فری میں، بغیر کسی محنت مشقت کے تمہیں مل رہی ہے، جبکہ دوسری چیز کے لیے تمہیں اچھی خاصی محنت اور مشقت بھی کرنی پڑے گی، تو تم کیوں اس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ، اگر تمہیں یہ چاہیے تو کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کر پھر اپنی مطلوبہ چیزیں محنت اور مشقت کرو اور حاصل کرو۔ تو ان کے اس مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کی، کیونکہ پھر ان کو اس طرح سے پھر فراغت بھی نہیں تھی ان کے پاس کہ پھر وہ جہاد کی تیاری کر سکتے، علم سیکھ سکتے، پھر کھیتی باڑی میں مشغول ہوئے، اور اس میں مشغولیت کا نتیجہ ذلت اور محتاجی تھی۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2321۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی حرام ہے، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی حلال ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ جہاد کو چھوڑ دیں۔ تو اگر کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کرتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض بھی ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اور پھر اس کے مقابلے میں اور چیزیں مانگی، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بھی مستحق ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس رویے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، وہ رویہ کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور نمبر 2، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا، تو یہ سنگین جرم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف کو محسوس کرتا رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4428، ٹھیک ہے۔
یعنی خیبر سے واپسی پہ وہ اپنے پہلے بھی آپ کو میں نے شاید بتایا کہ یہودیہ عورت نے دعوت کی تھی تو اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ تو ان بدبختوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور یہ دردناک قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا آدمی وہ ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ نمبر 2 گمراہی کا امام، اور نمبر 3 مصوروں میں سے کوئی مصور یعنی تصویریں بنانے والا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 3868، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کی کہ یہ بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اور یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کر دی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے آسانی فراہم کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے، چونکہ یہ حد سے بڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے یہ ان سزاؤں سے دوچار ہوئے۔ اور پھر یہاں پر جتنی بھی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں نا، یہ ان بنی اسرائیل کی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے تھے، لیکن خطاب ان سے کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، اپنی تعریف کرتے تھے، اور نعوذ باللہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ واضح کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ آباء و اجداد کو دیتے تھے عمومی طور پر وہ اولادوں تک بھی پہنچتی ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس ٹائم جو یہودی تھے وہ بھی نعمتوں میں بھی شامل تھے، اس لیے ان کو خطاب کیا گیا۔ اب تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی امت ایک ایسے دین پر متفق تھی جس میں وہ ایک دوسرے کے ضامن اور ایک دوسرے کے معاون تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اپنے پہلوں کے برے اعمال کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر رضامندی کا اظہار کرتے تھے، تو جس سے یوں لگتا تھا کہ یہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اپنے احسانات کا احساس دلایا ہے، اور یہاں پر حقیقی ایمان اور عمل صالح کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ کسی نبی کی اولاد سے ہونا نجات پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہو اور تمہارے اعمال اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے، خواہ وہ کسی بھی نبی کے دین سے تعلق رکھتا ہے، اور نمبر 2 وہ صالح عمل کرنے والا، کوئی بھی عمل صالح تب ہوتا ہے جب وہ 2 شرائط کے اندر اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر 2 وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب کوئی بھی شخص وہ کسی بھی نبی کا پیروکار تھا، اگر وہ مومن تھا اور اعمال صالح بجا لانے والا تھا، پھر اسی طرح پھر یہودیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بھی جو بھی مومن تھا، اسی طرح نصارہ میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان میں سے بھی جو مومن تھا، نیک اعمال جو تھا نا بجا لاتا تھا۔ اور صابئین جو ہیں یہ صابیون ان کی جمع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با اور حمزہ۔ صابی کہتے ہیں جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کا مطلب جو ہے مائل ہونا بھی ہے، یعنی ایک دین سے دوسری دین کی طرف مائل ہو گیا۔ تو جو شخص مسلمان ہوتا تھا، کفار قریش اسے کہتے تھے کہ وہ صابی، تو مطلب اس کو صابی کہتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ ایک آسمانی دین پر تھے، یوں ہی صابی بھی ایک آسمانی دین پر تھے، لیکن بعد میں جو تھا نا ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور وہ پھر ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور نمبر 3 نیک اعمال کرتا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی انسان کو نیکی کے لیے رغبت دلاتا ہے اور گناہ سے اس کو بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور ایمان اس کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر ادا کریں گے، اور اگر وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے تھے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ہر طرح کے خوف و غم سے آزاد ہوں گے، مستقبل کا کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا، ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر اب کوئی یہودی یا عیسائی یا صابی اپنے مذہب پر رہ کر ایمان لاتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 153۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنے مذہب پر قائم رہنے والوں کو کی نجات نہیں ہے۔ اب سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، وگرنہ وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہودیوں نے بنی اسرائیل نے بار بار جرائم کیے۔ بنی اسرائیل سے مراد کبھی خالی یہودی ہوتے ہیں، کبھی خالی عیسائی ہوتے ہیں اور کبھی دونوں مراد ہوتے۔ اب انہوں نے بے شمار جرائم کیے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ ان کو معاف کیا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زبردستی ہدایت کیوں نہیں دیتے، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی دولت دی ہوئی ہے۔ انسان جانور کے مقابلے میں اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ جبری طریقہ پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا، یعنی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایک ہیبت ناک منظر تورات میں عمل کرنے کا ان سے عہد لیا تھا، تو اس اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ جو تھا نا ان کے سر پر کھڑا کر دیا زلزلے کے ساتھ، کیونکہ وہ پہاڑ کے دامن میں تھے اور وہ پہاڑ ان پر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان پر سایہ کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ دل سے وعدہ کریں، اور ایسے مطلب انہیں لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو قوت سے پکڑ لو، ٹھیک ہے؟ یعنی قوت سے پکڑنے کا اس سے ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ سکو، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن سکو۔ اب یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنایا، لیکن یہ اس ہدایت پر قائم نہیں رہے، یہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے۔ جیسے ہم نے کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، تو دائمی اور دیر پا ہدایت وہی ہوتی ہے جو دل کی گہرائی اور عقل و شعور کی رسائی سے حاصل ہو، کہ جو انسان خود اپنی دلی خوشی سے قبول کرے وہی ہدایت جو ہے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے پھر اس کے وعدے کو کرنے کے بعد انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔